بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ آپ سبھی کو پروگرام نبیوں کی باتیں میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید۔ الحمدللہ بہت ہی دلچسپ معلوماتی پروگرام لیے حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ ہر ایپیسوڈ میں بڑی ہی پیاری دلچسپ معلومات حاصل ہو رہی ہے، اور کیسے نہ حاصل ہو، جی ہاں، کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے۔ جی ہاں، ہر ایپیسوڈ میں ماشاءاللہ مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک بہت ہی عظیم نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا۔ کن کا ذکر ہوگا وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، کیوں؟ حدیث پاک میں ہے افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت یہ افضل ترین عمل ہے۔ تو ناظرین، جب بھی کوئی اچھا کام کرے تھوڑا سی رک جائے اور اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لے۔ جی ہاں، جتنی اچھی نیت زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اس ایپیسوڈ کو دیکھنے سے پہلے بھی ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، جو سیکھیں گے اس پر عمل کرنے، اور عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی پہنچانے کی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ، اول تا آخر پروگرام میں شریک رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت سماعت کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے ہر دن اور رات میں مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، کتنا پیارا وظیفہ گناہوں کی بخشش کا ہمیں پتہ چلا۔ جی ہاں، دن اور رات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائے۔ ویسے تو زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس حدیث پر عمل کی نیت سے 3 مرتبہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ مزید برکتیں حاصل ہو۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نبیوں کی باتیں میں لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ سماعت کیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے اللہ پاک کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں۔ آئیے سب سے پہلے ان کا مختصر تعارف سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ انتہائی برگزیدہ پیغمبر اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اولو العزم کا کیا مطلب؟ یعنی بلند ہمت والے رسولوں میں سے ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ
ہم کلام ہونے کی سعادت پانے کے سبب کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے متعلق سن کر فرعون نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچے ذبح کروائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن فرعون کے گھر میں ہی آپ کی پرورش کروائی۔ یہ ہمارے رب کی شان ہے، ہمارے رب کی قدرت ہے کہ جس کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، اللہ پاک نے انہی کی یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی پرورش فرعون کے گھر ہی میں کروائی۔ جی ہاں ناظرین، اچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی میں ایک قبطی کے قتل کے بعد مدین کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور کئی سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی شہزادی یعنی شعیب علیہ السلام کی شہزادی حضرت صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ مدین سے مصر کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ راستے میں مقدس وادی طوا میں نبوت و رسالت اور معجزات کے شرف سے مشرف ہوئے۔ جی ہاں ناظرین، اور یہیں پر حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی، جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی پروان نبوت عطا ہوا۔ یہاں سے مصر پہنچے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کو دعوت توحید دی اور پیغام رسالت پہنچایا۔ فرعون چونکہ بدبخت تھا، لہٰذا اس نے قبول نہ کیا اور جادوگروں کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کیا، جس میں اسے شکست فاش ہوئی۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حکم الہی سے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر دریا کے پار تشریف لے گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر تباہی و بربادی سے دوچار ہو گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بچڑا پوجنے، تورات عطا ہونے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات وغیرہ کے اہم واقعات رونما ہوئے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بہت سارے مزیدار، جی ہاں دلچسپ اور اہم واقعات ہم جانیں گے، تو لہٰذا آخر تک بنے رہیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت سارا علم حاصل ہوگا۔ اب بات چلی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، مختصر تعارف بھی ہم نے سن لیا، مزید آپ کا مبارک نام کیا تھا، لقب کیا تھا، اس تعلق سے سنتے چلتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، یعنی جو نام سے آپ مشہور ہوئے وہی نام ہے، کیونکہ بہت سارے انبیاء ایسے ہوئے کہ ان کا نام کچھ اور تھا اور کسی اور نام سے وہ مشہور ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہی نام تھا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے مبارک القابات، جی ہاں لقب کلیم اللہ اور صفی اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام صفی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب کہاں سے کہاں تک ہے، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، اور نسب نامہ یہ ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہس بن آزر بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہی نسب نامہ حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ہے، کیونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔
جی ہاں، دونوں سگے بھائی ہیں۔ ہارون علیہ السلام 1 سال بڑے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے 400 برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 برس بعد پیدا ہوئے اور 120 برس کی، جی ہاں 120 ایئرس کی عمر مبارک پائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی اور عمر میں ان سے 1 سال بڑے تھے۔ حوصلہ مندی، بردباری اور فصاحت و بلاغت جیسے عظیم اوصاف سے مزین تھے۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام سے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کو دعوت توحید دینے میں انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے، آسمانی صحیفے نازل فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام کو کتاب الہی تورات عطا کی۔ ہو سکتا ہے شاید آج تک آپ کو یہ تو معلوم ہو کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، بے شک یہ صحیح معلومات ہے، لیکن صرف تورات نازل نہیں ہوئی، تورات سے پہلے آپ کو 10 صحیفے بھی دیے گئے۔ اسی طرح ناظرین، آپ کے واسطے سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی تورات عطا ہوئی۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا جو واقعہ ہے وہ کافی مشہور ہے اور آج تک اسے دنیا یاد کرتی ہے، اور جب بھی یہ بیان ہوتا ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ عموماً لوگ سنتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین میں بھی کئی ایک کو اسٹوریز سننے کا، کہانیاں سننے کا شوق ہو، تو لہٰذا یہاں وہاں کی اور جھوٹی من گھڑت کہانیاں سننے سے بہتر ہے کہ سچے واقعات، وہ بھی قرآنی واقعات، احادیث میں جو واقعات بیان ہوئے وہ سنے جائے، جس سے عبرت و نصیحت بھی حاصل ہو اور علم بھی حاصل ہو، اور نہ صرف عبرت، نہ صرف نصیحت، نہ صرف علم، بلکہ ثواب بھی حاصل ہو۔ جی ہاں ناظرین، تو آئیے اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس واقعے کو سننے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ وہ ظالم، وہ جابر جس کا ہم نے اتنا نام سنا، جی ہاں فرعون، یہ کون تھا؟ ناظرین اکرام، جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ فرعون یہ نام نہیں، یہ لقب ہے۔ اس دور میں مصری بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا؟ جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، اس مبارک سلسلے کی برکت سے ہم دلچسپ معلومات حاصل کر رہے، تو اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ آپ جانتے اس نے کتنی عمر پائی؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے آپ کو سن کر حیرت ہو، اس نے 400 سال سے زیادہ عمر پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا، قبضہ تھا اس کا۔ جی ہاں ناظرین، اور وہ ظلم و تکبر اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، معاذ اللہ رب العالمین۔ مزید یہ کہ فرعون نے اہل مصر کے مختلف گروہ بنا کر
ان کے درمیان فساد و عداوت ڈال کر تقسیم کر دیا تھا. یعنی وہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، تو اس نے اہل مصر کو مختلف گروہ میں بانٹ دیا تھا اور آپس میں ان میں فساد، عداوت، نفرت، خانہ جنگی ان کے درمیان تھی. بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع و خادم بنا کر رکھا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا. اللہ اکبر. ناظرین آپ سوچئے، تصور سے ہی گویا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کو، نومولود کو، ابھی وہ پیدا ہوئے، اگر وہ لڑکے ہیں تو ان کو ذبح کر دیا جا رہا ہے، اور اگر لڑکیاں ہیں تو ان کو خادمہ کے لیے، تاکہ وہ بڑی ہو کر خدمت گزاری کرے، اس لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے. کیسا ظالمانہ نظام تھا. اللہ اکبر. بیٹوں کو ذبح کروانے کا اس کا سبب کیا تھا؟ وہ لڑکوں کو کیوں ذبح کروا رہا تھا؟ اس کا واقعہ یہ ہے ناظرین، اس کا سبب یہ تھا کہ ایک بار فرعون نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا. خواب کو سمجھے ناظرین. خواب کیا ہے؟ کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو، جو فرعون کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، ان کو جلا ڈالا، اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اس خواب سے فرعون کو بڑی وحشت ہوئی اور اس نے کاہنوں سے، خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا. اللہ اکبر. اب جب فرعون نے یہ سنا تو یہ سن کر ہی اس نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ آج سے بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر عرض کر رہا ہوں کہ کیسے کیسے ظالم جابر دنیا میں آئے. آپ سوچئے نا، تصور سے ہی بندہ کانپ جائے کہ پیدا ہونے والا بچہ، بے گناہ بچہ، اس کا کوئی قصور نہیں، اگر وہ لڑکا ہے تو اس کو قتل کر دیا جا رہا ہے. یہ اس کی انتہائی حماقت تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات تو ہونی ہی تھی، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئے گی جو پورے مصر کو گھیر لے گی، تو یہ سب تو ہونا ہی تھا. جی ہاں، لیکن اس نے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کیا. حالانکہ اس کی حماقت، اس کی یوں کہیے کہ بد نصیبی اور اس کا جو ہے وہ ظلم و جبر والا انداز، حالانکہ اس کے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے کچھ نہیں ہونا، جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ خواب پورا ہوگا. لیکن بہرحال جو ظلم پر، تکبر پر اڑ جاتا ہے، گویا اس کی آنکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے، اسے حقیقت، سچائی نظر نہیں آتی، اور گویا سوچنے سمجھنے کی اس کی قوت ماند پڑ جاتی ہے. جی ہاں ناظرین، تو لہٰذا اس نے یہ حکم جاری کیا اور بچوں کو قتل کروانے کا سلسلہ شروع ہوا. ایف جی این چینل کے ناظرین، اس طرح ایک خواب کی تعبیر کے بنا پر لاکھوں بچوں کو قتل کروانا یہ درست نہ تھا. بہرحال فرعون کا حکم جاری ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی بڑی بے دردی سے ذبح کر دیتے اور بچی کو کچھ نہ کہتے.
یعنی فرعونیوں کی آنکھوں پر بھی کیسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ اتنا ظلم و جبر کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے نہیں تھے کہ ہم ابھی نومولود ہے، ابھی یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو کس طرح قتل کرے. لیکن وہ فرعون کی بات مانتے تھے، لہٰذا وہ بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیتے، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو کچھ نہ کرتے. ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ عرصے دراز تک جاری رہا اور ہزاروں نومولود بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. اللہ اکبر. قدرت الہی سے یوں ہوا کہ اس قوم کے بوڑھے یکے بعد دیگرے مرنے لگے. یہ دیکھ کر قبطی سردار گھبرا گئے. اس کے قوم کے جو سردار تھے قبطیوں کے، وہ گھبرا گئے اور فرعون سے کہا کہ اے بادشاہ، ایک طرف بنی اسرائیل میں بوڑھے لوگ مسلسل مر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے. اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ کیونکہ ہم بنی اسرائیلیوں کو اپنا خادم بناتے، تو اب بوڑھے مر رہے، بچے پیدا ہوتے ہی قتل کیے جا رہے، تو پھر خادم لائیں گے کہاں سے؟ اس پر فرعون نے کہا کہ ایسا کرو کہ 1 سال بچے قتل کیے جائے اور 1 سال چھوڑ دیے جائے. یعنی اس پر بھی مکمل سلسلہ نہیں رکا، بلکہ 1 سال کا گیپ دیا جانے لگا. یعنی 1 سال ایسا گزرتا کہ اس سال پیدا ہونے والے بچے چھوڑ دیے جاتے، اور 1 سال ایسا گزرتا کہ اس سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جاتا. ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ جس سال قتل نہ ہونا تھا، یعنی جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جانے والا تھا، اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچے قتل کیے جانے والے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ایف جی این چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام یوحانز تھا، اور آپ لاوا بن یعقوب کی نسل سے تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب یا فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال کر الہام فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں یہ خوف لاحق ہو کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں، وہ شکایت کریں گے اور فرعون اس فرزند کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریا نیل میں ڈال دینا، اور اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا، اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا. ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے. سبحان اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے رب کی شان دیکھیے، ہمارے رب کی قدرت دیکھیے کہ اس سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کی والدہ کو الہام کے ذریعے گویا یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ ڈر نہ کرنا، خوف نہ کرنا. اس وقت تک دودھ پلانا جب تک خوف کا اندیشہ نہ ہو، لوگوں کو پتہ چلنے کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر ایسا لگے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے یا چل جائے گا تو بے خوف و خطر دریائے نیل میں اس بچے کو ڈال دینا. ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا کہ اس کا کیا ہوگا. ہم اسے دوبارہ تیری طرف لوٹائیں گے اور ہم اسے رسول بنائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا. آپ کی بہن کے سوا، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی اس کے سوا کسی اور کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع نہ تھی، کان و کان خبر نہ ہوئی. جی ہاں، لیکن جب کچھ دن بعد
والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ فرعونی میرے گھر تلاشی کے لیے آ جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک صندوق بنایا اور اس میں روئی بچھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کیا، اور اس کی درزے یعنی اس کی جو کڑھائیاں کہیے یا اس کے دروازے کہیے وہ روغن کیر سے بند کر دی، پھر اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ یعنی اپنے طور پر جو حفاظت کا انتظام یہ کر سکتی تھی، صندوق بنا کر اس میں روئی بچھا کر اچھے طریقے سے آپ کو اس میں رکھ کر اور اس کو پیک کر کے سیل کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا کہ تم صورت حال معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتی رہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن حضرت مریم آپ کے پیچھے چلتی رہی، یعنی وہ صندوق کے پیچھے چلتی رہی اور آپ کو دور سے دیکھتی رہی۔ فرعونیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اس بچے کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی۔ فرعون اس وقت اپنی بیوی آسیہ ان کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا اور جب اسے کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل والا بچہ نمودار ہوا، ایسا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے۔ جی ہاں ناظرین، اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہوئی۔ فرعون کی قوم نے اسے ورگلایا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے متعلق خواب دیکھا گیا تھا، کیونکہ جس کے بنا پر تم نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، ذبح کروا دیے، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو۔ ان باتوں میں آ کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ اللہ اکبر۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نیک خاتون تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل سے تھی، غریبوں مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھی۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ کا معلوم ہوتا ہے اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ یعنی ایسی پردلیل گفتگو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون کے سامنے کی۔ جی ہاں، آپ کی گفتگو سن کر فرعون بات مان گیا اور اس نے قتل کا ارادہ ترک کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے وہ باز رہا۔ FGN چینل کے ناظرین، اس کے بعد کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور آگے کیا ہوا، انشاءاللہ الکریم وہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم سماعت کریں گے۔ بہت دلچسپ باتیں ہیں، بہت معلوماتی باتیں ہیں، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ جی ہاں آئندہ ایپیسوڈ بھی سننے کی نیت کر لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام اور اپنے نیک و برگزیدہ بندوں کے واقعات سننے اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا،